اسی طرح ماہرین نفسیات کا یہ نظریہ کہ وجود باری تعالیٰ کا تصور ایک جذباتی کشمکش کا نتیجہ ہے اور دوسروں کے لیے قربانی دینے کا معاوضہ خدا کی صورت میں فرض کر لیا ہے، یہ نظریہ اس وجہ سے باطل ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو انبیاء کرام علیہم السلام جو اس نظریہ کے مبلغ تھے، ان کی زندگیوں میں یہ جذباتی کشمکش سب سے زیادہ پائی جاتی، جبکہ اس کے برعکس اگر انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے پیروکاروں کی زندگیوں پر نظر دوڑائی جائے تو وہ اپنی زندگی کے کسی بھی حصہ میں ایسی جذباتی کشمکش کا شکار نظر نہیں آتے۔ اس کے برعکس ان کی زندگی سکون و اطمینان کا مظہر ہوتی ہے اور ان کو کبھی بھی اپنی خواہشات کے ساتھ کسی قسم کی جنگ نہیں لڑنی پڑتی۔ اگر وجود باری تعالیٰ کسی قسم کی جذباتی کشمکش کا نتیجہ ہوتا تو انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں کوئی ربط نہ نظر آتا، ان کی ساری باتیں مجنونانہ ہوتیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر اگر نظر دوڑائی جائے تو وہ انتہائی حکمت اور دانائی سے بھری ہوتی ہیں۔ اسی طرح ماہرین اقتصادیات کا یہ کہنا کہ وجود باری تعالیٰ کا تصور انسانوں میں عدم مساوات قائم رکھنے کے لیے گھڑا گیا ہے، یہ تصور یا یہ نظریہ سراسر ناانصافی پر مبنی ہے، کیونکہ اگر یہ لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے زمانے میں کیسے انسانی مساوات کو فروغ دیا۔ اگر ان کا یہ قیاس صحیح ہوتا تو انبیاء کرام علیہم السلام کو سب سے زیادہ عدم مساوات کا مبلغ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس عقیدہ یعنی تصور خدا کے بانی تھے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ جبکہ ان کی زندگیوں پر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانی معاشرے میں اس عدم مساوات کے خلاف ایک زبردست اور مضبوط قسم کا محاذ کھڑا کرنے والے تھے اور انسانی معاشروں سے عدم مساوات کے اس نظریے کو انہوں نے ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور انہوں نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا کہ جس میں دنیاوی دولت یا عہدے اور رتبے کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہوتا، جبکہ اس کے برعکس انہوں نے تقوی کو فضیلت کا معیار بنایا۔ وہ ایسی تعلیمات کے حامل تھے جن کے نتیجے میں کسی قسم کے دنیاوی جاؤ مرتبے، عہدے اور مال و دولت کو استقلال یا دوام حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے برعکس ان انبیاء نے یا ان مذاہب کے بانیوں اور پیروکاروں نے جس معاشرے کو فروغ دیا اس کی بنیاد ہی مساوات اور انسانوں کی برابری کے تصور پر قائم تھی۔ انہوں نے انسان کی عزت و تکریم اور مرتبے کا معیار دنیاوی عہدے، رتبے یا مال و دولت کو نہیں بنایا بلکہ تقوی کو معیار بنایا۔ اسی طرح اسلام کے قوانین وراثت جو کسی شخص کی دولت کو محض اسی کی تجوری میں بند نہیں رکھتے اور نظام صدقہ و خیرات کے متعلق احکامات، یہ وہ چیزیں ہیں جو عدم مساوات اور امیر و غریب کی تفریق کو مٹانے کے لیے اسلام نے عملی طور پر نافذ فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر امیر طبقہ ہی وجود باری تعالیٰ کے تصور کا موجد ہوتا تو کیا وجہ ہے کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اقوام کو وجود باری تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے تو سب سے زیادہ ان کی مخالفت امیر طبقے نے کی اور اول طور پر سب سے زیادہ ان کے پیروکاروں میں غریب طبقہ شامل ہوتا رہا۔ اس بات پر غور و
فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بس ماہرین اقتصادیات کا یہ نظریہ کہ وجود خدا کا تصور امیر و غریب کی تفریق کو قائم رکھنے کے لیے گھڑا گیا ہے، یہ صریحاً غلط ہے۔ وجود باری تعالیٰ کا تصور الہامی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام نئی اور پرانی قوموں میں خدا کے وجود کا تصور کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا ہے۔